بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله بن الداناج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. तीसरी रिवायत حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعنهم أجمعين أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا. उसके बाद आगे की रिवायत حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس قام فكبر وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الأخيرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر: إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آयतान من آयات الله فإذا رأيتموها فصلوا. इस तरह से गोया के इन तमाम रिवायतों में कुसूफ और खुसूफ से मुताल्लिक बयान किया गया है। ये पहली रिवायत है हद्दथना मोहम्मद बिन यूसुफ। इमाम बुखारी अपने शेख मोहम्मद बिन यूसुफ से रिवायत नकल करते हैं। इनकी कुनियत है मोहम्मद बिन यूसुफ अल-फिरयाबी, मोहम्मद बिन यूसुफ अल-फिरयाबी इनकी निस्बत है। और हद्दथना सुफियान से मुराद यहाँ पर सुफियान सौरी है। अनिल आमशी वो रिवायत करते हैं आमश से सुलेमान बिन महरान अल-कूफी, लेकिन आमश से मशहूर हो गए। अन इब्राहीम अत-तैमी वो रिवायत करते हैं इब्राहीम अत-तैमी से। अन अबीही
وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے یزید ابن شریک الکوفی، ابراہیم التیمی کے والد کا نام ہے یزید ابن شریک الکوفی، عن ابی ذر، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ، آپ کا نام تو ہے جندب بن جنادہ، لیکن آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنی کنیت سے اتنے مشہور ہوئے کہ آپ کا نام عام طور پر معلوم نہیں ہوتا ہے۔ عن ابی ذر، حضرت ابو ذر، آپ کا تعلق قبیل غفار سے تھا، اس مناسبت سے آپ کو ابو ذر الغفاری کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے کچھ دوری کے فاصلے پر یہ قبیلہ آباد تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ہجرت سے قبل ابتدائی دور میں اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں لکھا گیا ہے کہ آپ کا قبیلہ یہ راستے پر واقع تھا، اس وجہ سے حضرت ابو ذر زمانے جاہلیت میں ڈکیتی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مکہ والوں نے کہا کہ ہمارے یہاں پر یہ آدمی آیا ہے، اس کا جادو چلتا ہے، اس کے پاس جا کر سننا لیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ دن تک تو میں باز رہا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ضرور جا کر دیکھیں جادو اپنے پر بھی اثر کرتا ہے یا نہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دیکھا تو آپ کو انتہائی خلیق پایا، بہت عمدہ اخلاق کا مالک پایا، تو میں آپ کے قریب ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی چند آیتیں سنائی تو میں آپ کا گرویدہ ہو گیا اور میں نے اسلام قبول کیا۔ تو مکہ والوں کو پتہ چلا تو مکہ والوں نے آپ کی پٹائی کی، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ ہوش میں آئے تو آپ نے کہا کہ یاد رکھنا میں غفار سے ہوں، اور تم کہیں بھی جاؤ تو ہمارا قبیلہ راستے میں پڑتا ہے، ذرا بھی گڑبڑ ہوئی تو تمہارا راستہ کیا ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ تو پھر انہوں نے مجھے کیا کر دیا، چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ رب العزت کا نظام دیکھے، زمانے جاہلیت میں کیسی زندگی تھی، اور اسلام آنے کے بعد ان کے بارے میں کہا جاتا ہے زاہد هذه الامہ، اس امت کا سب سے بڑا زاہد، ان سے بڑا زاہد حضرات صحابہ میں کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ ابو ذر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم مقام ربوہ میں چلے جاؤ گے اور وہیں پر تمہارا انتقال ہوگا، اور مسافروں کی ایک جماعت آ کر تم پر نماز پڑھے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی نے حضرت ابو ذر سے مسئلہ پوچھا کہ زکوٰۃ کتنی دینی، تو کہا جتنا اپنے پاس کھانے کی ضرورت ہو شام تک کے اتنا باقی رکھنے کا، باقی سب زکوٰۃ دے دیں گے۔ تو ایک طرح سے مدینہ میں خرمشات سا ہو گیا۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ صوفی صاحب کیا فتویٰ دے دیا آپ نے؟ تو پھر آپ نے ان سے کہا کہ بھئی آپ مدینہ سے باہر چلے جائیں، اس لیے کہ آپ کے فتاویٰ بڑے سخت ہے، آپ کے فتاویٰ پر عمل کرنا کیا ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ اپنی اہلیہ ام ذر اور حضرت ابو ذر یہ دونوں مدینہ منورہ سے باہر دیہاتی علاقے میں جا کر آباد ہوئے۔ حضرت ابو ذر کا انتقال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ارشاد فرمایا تھے ویسا ہی ہوا۔ حضرت معاذ بن جبل کہیں سے تشریف لا رہے تھے، ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے مدینہ آ رہے تھے، تو وہ وہاں پر پہنچ گئے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھا تو ان کو وہیں پر دفن کر دیا، اور کہا کہ میں نے سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی بیابان میں تمہیں موت واقع ہوگی اور ایک جماعت آ کر تم پر نماز پڑھے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا اور میں خود ہی اس نماز کے اندر میں کیا ہو گیا، شریک ہو گیا۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال حضرت عثمان بن عفان کے زمانے میں ہوا، آپ کے آخری دور میں ہوا۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ
حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی ذر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زاہد هذه الامہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حین غربت الشمس، جب سورج غروب ہو رہا تھا، اتدری این تذهب، آپ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے اتدری این تذهب، کہا یہ سورج ڈوب رہا ہے، کہا ابو ذر تمہیں معلوم ہے یہ کہاں جاتا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، حضرات صحابہ کا یہ جملہ فیوریٹ ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال کرتے تھے تو صحابہ ٹھوکم ٹھاک جواب نہیں دیتے تھے، صحابہ کو ایک پیار اور ادب کے ساتھ کہتے تھے اللہ ورسولہ اعلم، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا تھا کہ اگر کچھ ٹھوکم ٹھاک بول دیا تو فضیحت کی فضیحت ہوگی، اور دوسرا کہ علم میں اضافہ نہیں ہوگا، کچھ کا کچھ بول دیا تو وہ بڑے ادب اور احترام سے کہتے تھے اللہ ورسولہ اعلم۔ اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی معلومات ہمیں بھی حاصل ہو جائے اس سلسلے میں، جب ان کا علم زیادہ ہے ہم سے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں معلومات حاصل ہو جانی چاہیے، تو گویا کہ در پردہ وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہمیں نہیں معلوم ہے آپ بتا دیجئے ہمیں۔ تو حضرات صحابہ کا اکثر جب بھی حضور سوال کرتے تھے تو صحابہ کا یہی ہوتا تھا جب اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں، قال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، کہا یہ سورج ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، فتستأذن فيؤذن له، اور پھر وہ اللہ سے اجازت مانگتا ہے دوسرے دن طلوع ہونے کی، فیؤذن له، تو اسے اجازت دے دی جاتی ہے، وَيُشِكُ أَن تَسْجُدَ فَلَا يُقْبَلْ مِنْهَا، ان قریب ایسا ہوگا کہ وہ سجدہ کرے گا مگر اس کے سجدے کو قبول نہیں کیا جائے گا، وَتَسْتَأْذِنَ فَلَا يُؤْذَنَ لَهَا، وہ اللہ سے اجازت مانگے گا مگر اسے اجازت نہیں دی جائے گی، يُقَالُ لَهَا، اسے کہا جائے گا ارجعی من حیث جئتی، کہ اے سورج تو جہاں سے آیا وہیں پر چلا جا، فَتَطْلُعُ مِن مَغْرِبِهَا، لہذا سورج یہ مغرب سے طلوع ہوگا، یہ دنیا کا آخری دن ہوگا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اسی لیے اللہ رب العزت اس کے سلسلے میں فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج یہ اپنے مدار میں جاری و ساری ہے، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ مقدر کیا ہوا ہے، نظام بنایا ہوا ہے انتہائی غالب اور جاننے والی ذات کی جانب سے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سوال تو یہ کہ آج کی تحقیق تو یہ کہتی ہے کہ سورج غروب ہوتا ہی نہیں کہیں پر، اس لیے کہ ہماری تحقیق آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ 24 گھنٹے میں کہیں نہ کہیں سورج طلوع ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں غروب ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں طلوع ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں غروب ہوتا ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورج کے جانے کا، سجدہ کرنے کا اور اجازت لینے کا مطلب کیا؟ کیا سجدے سے اصطلاحی سجدہ مراد ہے؟ تو لکھا ہے کہ الغرض تشبیہ بالساجد عند الغروب، کا اس کی ایک توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ سورج کے بارے میں کہا گیا کہ سورج سجدہ کرتا ہے، تو سجدہ کرنے کا مطلب یہ نہیں جیسے ہم کہتے ہیں وضع الجبہۃ علی الارض، اصطلاح کے اندر میں سجدہ کہا جاتا ہے پیشانی کو زمین پر ٹیکنا۔ ابھی سورج اتنا بڑا، وہ زمین پر پیشانی کہاں ٹیکے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ اصطلاح تو یہاں مراد نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ اس
لیے کہ اسے مراد لینا امر متعذر مشکل ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا مطلب اس کا؟ تو اس کی دو توجیہ بیان کی جاتی ہے. ایک توجیہ بیان کی جاتی ہے کہ سورج کا غروب ہونا در حقیقت یہ سورج کا سجدے میں جانا ہے. سورج کا سجدے میں جانا کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہے ظاہری سجدہ، دوسرا ہے مقصد سجدہ. تو سجدہ کرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ انسان اشرف الخلائق ہے. اشرف الخلائق ہونے کی وجہ سے وہ کسی کے سامنے سرنگو ہونے کو تیار ہوتا نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، تو وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں. اللہ اسے کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے سجدہ کرو، اور سجدہ کر کر اپنی اس انا کو توڑو. تو آدمی کھڑا ہوتا ہے، سجدے میں جاتا ہے. ایسے ہی سورج اس طریقے سے آتا ہے اور پھر یوں کر کر جاتا ہے گویا وہ سجدے میں جا رہا ہے. وہ کہاں جا رہا ہے؟ سجدے میں جا رہا ہے. تو اس سے مراد ایک مطلب تو یہ کہ سجدہ حقیقی مراد نہیں ہے بلکہ سجدہ حکمی مراد ہے. دوسرا بیان فرماتے ہیں کہ سجدے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ الانقیاد، اللہ کی تابع داری کرنا. اللہ کی تابع داری کرنا کیا مطلب اللہ کی تابع داری کرنے کا؟ کہ سورج کو اللہ رب العزت نے بنایا اور بنانے کے بعد اسے مکلف کیا کہ روزانہ اسے طلوع ہونا ہے اور اسے غروب ہونا ہے. لہذا روزانہ نظام کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق وہ اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے. گویا کہ وہ مکمل طور پر اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے. جیسے نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے والے کا سجدے میں جانا یہ نماز کی روح کہا جاتا ہے. السجدۃ روح الصلاۃ. کیوں؟ اس لیے کہ مکمل انقیاد کا معنی ہیئت سجدہ سے حاصل ہوتا ہے. مکمل انقیاد کا معنی کہاں حاصل ہوتا ہے؟ ہیئت سجدہ سے. تو گویا کہ سورج یہ روزانہ اپنے وقت پر آتا اور جاتا ہے، یہ محض اس بنیاد پر کہ اللہ نے اسے مأمور کیا ہے، اللہ نے اسے مکلف کیا ہے. تو کہا کہ یہی معنی یہاں پر مراد ہے. گویا کہ حاصل معنی مراد ہے یا مقصد سجدہ مراد ہے جو انقیاد کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ حاصل ہوتا ہے. اس صورت میں تو اگر ہم دیکھیں کہ جدید تحقیق یہ کہتی ہے کہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں، ابھی جیسے ہمارے یہاں پر رات کے کتنے بج رہے ہیں؟ رات بجے دن کے 12 بج رہے ہیں. امریکہ میں رات کے 12 بج رہے ہیں. الٹی دنیا ہے وہاں. اب وہ اپنے کو الٹی دنیا تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ اپنے یہاں دن ہے. تو وہ لوگ ہم سے 12 گھنٹے کیا ہے پیچھے. ابھی کینیڈا میں وہاں پر رات کے 10 بج رہے ہیں. وہاں پر رات کے کتنے بج رہے ہیں؟ 10 بج رہے ہیں. ابھی یو کے وہاں پر صبح کے 7 بج رہے ہیں. یعنی ابھی سورج کیا ہو رہا ہے؟ نکل رہا ہے. اچھا، جاپان، انڈونیشیا، ملیشیا وہاں پر کتنے بج رہے ہیں؟ ابھی وہاں پر دوپہر کا 2:30 بج رہا ہے. وہاں پر کتنے بج رہے ہیں؟ وہ لوگ ہم سے 2.5 گھنٹہ آگے ہیں. یعنی جب ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو دنیا میں سب سے پہلی فجر یہ انڈونیشیا، ملیشیا وغیرہ کے علاقے کے اندر ہوتی ہے. سنگاپور، انڈونیشیا، ملیشیا اس علاقے میں دنیا میں سب سے پہلی فجر ہوتی ہے. تو وہ ہم سے 2.5 گھنٹہ آگے ہیں. سعودی ہم سے 2.5 گھنٹہ پیچھے ہے. وہاں ابھی 9:30 بج رہے ہیں. وہاں بھی کتنے بج رہے ہیں؟ 9:30. تو آپ پوری دنیا کے 200 ملکوں کا جائزہ لیں تو اس کے زون بنے ہوئے ہیں.
جیسے ابھی ترکی ہے تو ترکی ہم سے 3.5 گھنٹے پیچھے ہے، وہاں پر 8:30 بج رہے ہیں، وہاں پر کتنے بج رہے ہیں؟ 8:30 بج رہے ہیں۔ تو آپ کو کہیں نہ کہیں پر کوئی نہ کوئی ٹائم مل جائے گا، کہیں پر رات ہو رہی ہے، کہیں صبح ہو رہی ہے، کہیں دن ہو رہا ہے۔ تو ہمارے شارحین نے جو یہ معنی مراد لیا کہ اس سے مراد الانقیاد، کہ اللہ نے ہر جگہ کے لیے کب اس کو روشن رہنا اور کب اس کو غروب ہونا مقدر کیا ہے، تو وہ برابر اسی میں کیا ہوا ہے؟ لگا ہوا ہے، کہیں پر بھی وہ آگے پیچھے اپنے نظام سے ہوتا نہیں ہے۔ اللہ کا نظام کیسا؟ ایک ہی سورج ہے، ہماری زمین کا جو سورج ہے وہ ایک ہے، چاند ہے، چاند کی بہت ساری تعداد بیان کی جاتی ہے، ہماری زمین کا چاند وہ مشہور چاند یہی ہے جس پر چندریان گیا ہے۔ تو اب یہ جو دونوں ہیں، یہ دونوں اپنے نظام سے برابر طلوع ہوتے ہیں اور غروب ہوتے ہیں۔ یہاں پر اس سے مراد یہی ہے فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَسْتَأْذِنُ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَيُوشَكُ أَن تَسْجُدَ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، اور عنقریب ایسا ہوگا کہ وہ سجدہ کرے گا مگر اسے قبول نہیں کیا جائے گا، وَتَسْتَأْذِنُ فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا، اور وہ اجازت مانگے گا تو اسے اجازت نہیں دی جائے گی، يُقَالُ لَهَا، بلکہ اس سے کہا جائے گا ارجعی من حیث جئتی، جہاں سے آئی تھی وہاں پر ہی چلی جائے سورج۔ ہم اردو میں اس کو مذکر استعمال کرتے ہیں مگر عربی میں اس کا استعمال مؤنث سماعی ہے۔ الارض والشمس، یہ سب کیا ہے؟ اب جب اس میں کوئی علامت تانیث ہے نہیں اور پھر اس کے باوجود بھی مؤنث ہے تو اس کو مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ پھر بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، ناوری سرتے کیا بولتے ہیں، اصل میں اس کی تصغیر آتی ہے اویدۃ و شمیشۃ، تو تصغیر کے اندر میں تانیث ہے اس لیے یہ مؤنث ہے۔ یہ بہرحال انہوں نے تو قاعدے بنائے ہیں تو ہمیں قاعدے پر کہیں نہ کہیں پر فٹ کرنا ان کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو برابر پکڑ کے لاتے ہیں کہ بھئی کسی چیز کی بھی تصغیر اور جمع تکسیر اس کے اصل حروف کی طرف اسے لوٹا دیتی ہے۔ تو اس کی بھی تصغیر کیا آتی ہے؟ شمیسۃ، چھوٹی سی سورج، شمیسۃ اس کی تصغیر آتی ہے۔ تو اس کی تصغیر میں کیا ہے؟ کہا ایسے ہی اور ان کی تصغیر کیا آتی ہے؟ اویدۃ، تو کہا کہ جب تصغیر میں تا ہے اس کا مطلب یہ مؤنث ہے۔ بہرحال تو اردو میں اس کا استعمال مذکر ہے اور عربی میں اس کا استعمال مؤنث ہے۔ تو ارجعی، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اسے کہا جائے گا ارجعی من حیث جئتی، جہاں سے آئی جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جا۔ اب اردو میں ہم ایسا ترجمہ نہیں کر سکتے کہ جہاں سے آئی وہیں چلی جا، تو یہاں پر ہم کو کیا ترجمہ کرنا پڑے گا؟ اے سورج تو جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا، فَتَطْلُعُ مِن مَغْرِبِهَا، لہذا وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ دنیا کا عالم سکرات ہوگا، یعنی جیسے سکرات کے عالم میں انسان جو بھی چیز بولے انسان اس چیز کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ جیسے فرعون علیہ ما علیہ کیا بولتا ہے؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، تو حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پہنچے، آلان وقد عصیت من قبل، اب تک تو اللہ کا کیا کرتا رہا؟ نافرمانی کرتا۔ اب دیکھا کہ فرشتے بالکل کوڑے لے کے کیا ہے؟ تیار کھڑے ہیں اور روح خبیث روح قبض ہونے والی ہے، تو اب بولتی ہے آمنت برب موسیٰ و چت، اب قبول ہوگا۔ تو اس سکرات کا قبول کیا جاتا نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت پوری روئے زمین پر کوئی بھی سچا پکا مومن باقی نہیں ہوگا۔ مومن ہوں گے، مومن نہیں ہوں گے، مسلمان، کوئی بھی سچا پکا مومن نہیں ہوگا۔ ان کو علم تو ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن نافرمانیوں میں زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ جیسے ہی وہ مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ استغفار کرنا کیا کر دیں گے؟ شروع کر دیں گے، ہاں یہ تو مغرب سے آ گئے، مر گئے تو گئے کام سے۔ تو کہا لا تقبل توبتهم، اب ان کی توبہ بھی قبول کی جائے گی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد سور پھونک دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب سور پھونکا جائے گا
تو کوئی اپنی اونٹنی کو سنوار رہا ہوگا، کوئی اونٹنی کا دودھ دو رہا ہوگا. کیا مطلب روٹین کی دنیا میں لوگ اپنے اپنے کام کر رہے ہوں گے. کوئی کسی نے اتنے بھی غافل اور مغفل قسم کے لوگ ہوں گے کہ اتنا سب ہونے کے بعد بھی اس کو سیریس نہیں لیں گے، روٹین کے اپنے کام کرتے رہیں گے، اور اچانک کیا ہو جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا اور ساری دنیا تباہ ہو جائے گی. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ 10 بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جب تک کہ وہ ظاہر نہیں ہوگی وہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی نہیں. اولھا، ان میں سب سے پہلے حضرت مہدی کا ظہور ہے، جو علامات کبریٰ ہے اس میں سب سے پہلے حضرت مہدی کا ظہور ہے. مہدی ظاہر ہوں گے. مہدی خود اپنے آپ کو مہدی نہیں کہیں گے، بلکہ مہدی کو خود پتا نہیں ہوگا کہ وہ مہدی ہے. مہدی کو خود پتا نہیں ہوگا، راتوں رات ان کے اندر میں صلاح اور تقویٰ آ جائے گا، اور حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان طواف کرتے ہوئے اس زمانے کے صالحین کی جماعت ان کو پہچان لے گی اور کہے گی یہ مہدی. ان کو پکڑیں گے اور کہے کہ چلو بیعت کرو، تو بولیں گے کوئی مہدی وہدی نہیں ہوئے، چلو کام کرو تم تمہارا. بیعت کرتا کہ نہیں، تو ان کے ہاتھ پر زبردستی کیا کریں گے، بیعت کریں گے. وہ بہت کوشش کریں گے، انکار کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں تو کوئی بھی کھڑا بولے میں مہدی ہوں، اور اس کا تھوڑا دیکھو تو دجال سے بھی ڈینجر دکھتا ہے. بیچ میں کھڑا ہوا تھا، نہ داڑھی نہ مونچھ، کالا کلوٹا، اور کیا بولتا ہے میں مہدی ہوں. اتنے بکواس مہدی آئیں گے نہیں. کچھ لوگ عجیب عجیب طرح کہا کہ مہدی جو آئیں گے وہ ٹائی اور پینٹ شرٹ کے اندر میں ہے. بولے کیوں؟ اس زمانے کا لباس یہ ہے. عجیب عجیب لوگ ہیں. جیسے ان کے بابا کا سب چوڑا ہے تو خود ہی لین کرتے ہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، اٹھا پٹک. کچھ آئیں گے نہیں، مہدی کوئی آئے گا نہیں. اب یہ سیاہ ہے تو وہ ایک کوئی گارڈ ہے اس کے پاس جا کے بولتے ہیں مہدی باہر آ جا، باہر آ جا، ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں. تیرا بابا اندر ہے نہیں تو آئے گا کہاں سے؟ تو طرح طرح کے خرافات پر. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوصاف کو ایسے بیان کیا ہے کہ قوم الشمس. حضور نے کہا اسمہ بھی اسم، اس کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا. ان کی والدہ کا نام، اس کے والد حسنی ہوں گے، اس کی والدہ حسینی ہوں گے. اتنی تفصیل حضور نے بتائی. ان کا چہرہ ایسا ہوگا، ان کا لباس ایسا ہوگا، سب حضور نے بتا دیا. اس کو جاننے کے بعد آدمی کو اور کسی چیز کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. لیکن جہالت ہوتی ہے یا حماقت ہوتی ہے یا لالچ ہوتی ہے تو یہ انسان کو کچھ بھی گورکھ دھندے کرواتی ہے. تو مہدی کا ظہور ہوگا اور ان کا زمانہ 7 سال بیان کیا جاتا ہے. یہ 7 سال زمین پر رہیں گے اور زمین میں خوب جنگیں ہوں گی ان کے زمانے میں. پھر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد دجال آئے گا. پھر دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے. پھر دجال کے بعد یاجوج و ماجوج آئیں گے، کوہرام مچائیں گے پوری دنیا کے اندر میں. پھر یاجوج و ماجوج کا خاتمہ ہوگا اور یاجوج و ماجوج کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کریں گے. بعض روایتوں میں 7 سال اور بعض روایتوں میں 40 سال آپ کی حکومت ہوگی اور پوری زمین پر سوائے مسلمان اور مومن کے کوئی باقی نہیں رہے گا. کوئی ایک بھی کافر پوری زمین پر باقی نہیں رہے گا، سب مسلمان ہو جائیں گے اور لوگ اتنے نیک اور صالح ہو جائیں گے کہ زمین اپنے خزانے کو پھینک دے گی. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا اس کے چھلکے کے سائے میں 10 لوگوں کی جماعت بیٹھ سکے. کتنا بڑا انار ہوگا؟ اس کے چھلکے کے سائے میں 10 لوگوں کی جماعت کیا ہو سکے گی؟ بیٹھ سکے گی. ایک بڑے بڑے انار ہوں گے. اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی.
پھر دنیا کے اندر میں برائیاں کیا ہو جائے گی؟ شروع ہو جائے گی. پھر فرمایا کہ ایک جگہ سے دخان نکلے گا، ایک جگہ سے آگ نکلے گی. یہ مسلمان جو بھی دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں انہیں گھسیٹ کر ایک جگہ پر جمع کریں گے، اور جمع کرنے کے بعد ان سب کی روحیں وہاں پر قبض کی جائے گی. پھر اس کے بعد دابت الارض نکلے گا، ایک جانور ہوگا جو لوگوں سے کیا کرے گا؟ ہم کلام ہوگا. حضرت تمیم داری نے اس کو دیکھا بھی تھا. اور پھر اس کے بعد اخیر میں کیا ہوگا؟ طلوع الشمس من مغربها، جو حضور نے یہاں پر فرمایا کہ سورج کہاں سے نکلے گا؟ مغرب سے نکلے گا. اور اس طریقے سے یہ دنیا کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. بہرحال تو فرماتے ہیں وَتَطْلُعُ مِن مَغْرِبِهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، کہا اسی لیے اللہ رب العزت گویا کہ فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج یہ اپنے مستقر میں رواں دواں ہے. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ بہت ہی زیادہ غالب اور جاننے والے کی طرف سے مقدر کیا ہوا ہے. تقدیر کے اصل معنی آتے ہیں اندازہ لگانا، اس کے اصل معنی کیا آتے ہیں؟ مگر اللہ کی طرف جب اس کی نسبت ہوتی ہے تو اس کے معنی اندازہ لگانے کے نہیں آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا علم. اندازہ لگانے کا مطلب نقصان، اندازہ کا مطلب کیا ہے؟ کر کے دیکھو، ہو گیا تو ہو گیا، نہیں تو نہیں. لیکن اللہ رب العزت، یہ تو انسان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا علم تام ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ تقدیر کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو پرفیکٹ اس کے ٹائم اور اس کے مناسبت کے ساتھ مقدر کرنا، اس کے نظام کو بنا دینا، یہ اللہ کی طرف اس کی نسبت، کیونکہ اللہ کے یہاں پر اندازہ چلتا نہیں ہے. تو اس طریقے سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ سورج کی دنیاوی حقیقت اور سورج کی موت، ان دونوں کو اس روایت میں بیان کیا. اس کا مغرب سے طلوع ہونا یہ گویا کہ اس کے موت کے قریب پہنچنا، اس کے بعد سور پھونک دیا جائے گا اور اس کے بعد دنیا اور سورج اور سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف کیا ہے؟ اشارہ کیا ہے.